ایک شوہر اپنی بیوی کو دبئی بھیجتا ہے گھر کے حالات بدلنے کے لیے، پر بیوی وہاں پہنچ کے شیخوں کے بستر کی زینت بنتی رہتی ہے، شیخوں کے بستر بدلتی رہتی ہے۔ اور جب پہلی بار اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے تو اس کے جوس میں کوئی بے ہوشی کی دوائی ڈالی ہوتی ہے۔ جب اس لڑکی کو ہوش آتا ہے تو دیکھتی ہے جسم پہ کوئی کپڑے نہیں ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے جسم کو چھپاتی ہے اور ڈھونڈتی ہے کپڑے۔ تو شیخ کہتا ہے کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ وہ کہتی ہے میں کپڑے ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ کہتی ہے ابھی کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، جو کام بے ہوشی میں ہوا ہے ابھی ہوش میں ہونا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، معذرت چاہتا ہوں اور کہانی میں کوئی غیر اخلاقی بات کر گیا تو۔ کہانی ہے کچھ اس طرح کی، سچا واقعہ، انڈیا کا جو شہر ہے حیدرآباد، وہاں کی لڑکی ہے نفیسہ۔ اس کی نئی نئی شادی ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ حیدرآباد شہر گھومنے آتی ہے۔ وہ گھومتے پھرتے نا نفیسہ کے شوہر کی نظر پڑتی ہے بڑے سے سائن بورڈ پہ جو ایک ٹریول ایجنسی کے نیچے لگا ہوا تھا، جس پہ لکھا ہوا تھا دبئی کے ویزے، امریکہ کے ویزے، کینیڈا کے ویزے۔ نفیسہ کا شوہر کہتا آؤ پوچھ کے ان کے پاس ویزے ہیں دبئی کے۔ دونوں پہنچتے ہیں ٹریول ایجنسی کے پاس، وہاں پہ آدمی بیٹھا ہے۔ نفیسہ کا شوہر کہتا ہے میں دبئی جانا چاہتا ہوں، ویزا ہے آپ کے پاس دبئی کا؟ میں ڈرائیونگ کام جانتا ہوں۔ ٹریول ایجنسی والا دیکھتا ہی نہیں اس کو، گھاس نہیں ڈالتا، اور اس کی بیوی کو تکتا رہتا ہے، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا ہے، اس کا پورا خد و خال لیتا ہے، جائزہ لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی صاحب معذرت چاہتا ہوں، ویزا تو نہیں ہے آپ کے لیے، یہ ساتھ محترمہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے میری بیوی ہے، ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے، ہم حیدرآباد سٹی آئے ہیں گھومنے کے لیے۔ وہ کہتا ہے ان کو بھیج دو، آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے، بڑے پیسے کمائیں گی، ان کے لیے بڑی بہترین جاب ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، ہم کو نہیں بھیجنا، ہم اور بھیجنا بھی تو گھر مشورہ کریں گے پہلے۔ وہ کہتا ہے پھر گئی بھینس پانی میں، مشورے کا ٹائم نہیں ہے، یہ گولڈن چانس ہے۔ ان کو جھانسے میں لے رہا ہے ایجنسی والا، کہتا ہے گولڈن چانس ہے، آپ گئے تو کوئی اور آ گیا، میں اس کو بھیج دوں گا ویزا، مجھے کوئی لالچ تھوڑی ہے آپ سے، میں تو بھلے کی بات کر رہا ہوں۔ اتنی موٹی سیلری، کہتا ہے سیلری کتنی ہے؟ کہتا ہے 5,000 درہم۔ کہتا ہے نفیسہ کا شوہر کہتا ہے سیلری 5,000 درہم، اتنی موٹی سیلری؟ ڈرائیور کو سیلری ملتی ہے 1,800 2,000، کیا کام کرنا ہے اس نے؟ کہتا ہے کام ہے بیوٹی پارلر کا، مساج سینٹر کا، پورے دبئی میں برانچیں ہیں ان کی، اور بڑے ہائی فائی لوگ آتے ہیں، بڑی مہنگی وہ ٹپ بھی دے کے جاتے ہیں۔ اب نا وہ پریشان جب سوچ میں پڑ گیا نا، تو ٹریول ایجنسی کو لڑکے کو معلوم پڑ گیا کہ یہ میرے جال میں پھنس گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے رکو میں آپ کی بیوی کی نا فوٹو لے لوں، 2-3 سینڈ کرتا ہوں، وہاں سے کیا جواب آتا ہے پھر بتاتا ہوں۔ نفیسہ کے آڑے ٹیڑے پوز لیتا ہے اور فوٹو کھینچنے کے بعد واٹس ایپ پہ سینڈ کرتا ہے۔ ادھر سے رپلائی آتا ہے مال ٹھیک ہے بھیج دو۔ اب نا وہ کہتا ہے جلدی سے نا یہ ہمارا ایگریمنٹ پیپر ہے، اس پہ سائن کر دو تاکہ ویزا پکا ہو جائے آپ کا۔ وہ نا سوچے بغیر نا نفیسہ اس کا شوہر اس پہ سائن کرتے رہتے ہیں، سائن کرتے ہیں، انگوٹھا لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پاسپورٹ لے کے آؤ تو میں بھیجوں جی۔ پاسپورٹ لے کے آتے ہیں، کچھ دنوں میں نفیسہ کا ویزا لگتا ہے، نفیسہ دبئی پہنچ گئی۔ ایئرپورٹ پہ لینے آئے ہیں لوگ، اس کو لے جاتے ہیں۔ اس کو جب پہنچتی ہے، جاتی ہے، دیکھتی ہے اندر ایک بڑا سا سلون ہے، بیوٹی پارلر ہے، مساج سینٹر ہے۔ اس کی اونر ایک انڈین ہی ہے، وہ ایک عربی کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے۔ 15-20 لڑکیاں ہیں، لڑکیوں کو دیکھتی ہے کہ کوئی بھی خوش نہیں ہے، منہ لٹکے ہوئے ہیں۔ پر نفیسہ کہتی ہے میرا کیا، میں اپنے کام کو آئی ہوں۔ وہ میڈم اس کو سکھاتی ہے، ہفتہ 10 دن کام سکھاتی ہے، کس طرح میک اپ کرنا ہے، کس طرح مساج کرنا ہے۔ اور نفیسہ پریشان تھی کہ یہ مہینہ ختم ہوگا تو مجھ کو 5,000 درہم ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، کام تو کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ سوچتے سوچتے مہینہ گزر گیا۔ مہینہ گزرتے ہی نفیسہ کے ہاتھ میں جب 5,000 درہم آئے، نفیسہ تو پھولے نہ سمائے، اتنی موٹی رقم۔ اپنے شوہر کو بھیجی اور شوہر کو فون پہ بتایا کہ میں تمہارا بھی ویزے کا بندوبست کر لوں گی جلدی۔ اب جب مہینہ گزر گیا، اصل کہانی شروع ہونی ہے مہینے کے بعد۔ اب نہ مہینہ جو ختم ہوتا ہے اگلا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو جو اس کی میڈم ہوتی ہے وہ کہتی ہے نفیسہ تم کو جانا ہے آؤٹ ڈور مساج پہ، آؤٹ ڈور پارلر پہ۔ وہ کہتی ہے آؤٹ ڈور مساج کون سا ہوتا ہے؟ کہتا ہم سروس، وہ میڈم کہتی ہے ہم سروس دیتے ہیں گھر گھر جا کے بھی، ہمارے جو خاص کلائنٹ ہوتے ہیں نا وہ موٹی ٹپ دیں گے تم کو بھی، اچھے سے کام کرنا۔ نفیسہ بڑی خوش ہوتی ہے، پر جو باقی ساری لڑکیاں ہیں وہ نفیسہ غور سے دیکھتی ہیں۔ نفیسہ کہتی ہے ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، مجھے ایسے گھور کیوں دیکھ رہی ہیں۔ اب نفیسہ کو سارا بیگ میں سامان رکھتی ہے۔ میڈم کہتی ہے دیکھو نیچے گاڑی ریڈی ہے، جاؤ بیٹھو گاڑی میں۔ نفیسہ گاڑی میں بیٹھتی ہے، گاڑی صحرا میں جا رہی ہے، صحرا دیکھ رہی ہے نفیسہ، پہاڑوں کو دیکھ رہی ہے، بڑی خوش ہوتی جا رہی ہے۔ وہاں جب پہنچتی ہے، ایک بڑا سا فارم ہاؤس ہوتا ہے،
صحرا میں فارم ہاؤس بنا ہوتا ہے، نفیسہ اندر جاتی ہے، بہت پیارا، ایک طرف سوئمنگ پول ہے، ایک طرف باغ ہے اور بڑا خوبصورت ہے۔ جب اندر کمرے میں داخل ہوتی ہے تو کمرے میں دیکھے اس کو آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی، انتہائی نفاست سے بنا ہوا، بہترین ڈیکوریٹ کیا ہوا، اچھا ٹائل لگا ہوا، پینٹ اچھا ہوا اور بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک ادننگی سی لڑکی اس کو آتی ہے، ہاتھ پکڑ کے آتی ہے، آؤ تمہیں شیخ کے پاس لے جاؤں۔ اندر لے کے جاتی ہے، وہاں پہ ایک شیخ بیٹھا ہوتا ہے، شیشہ جو حکا جو ہوتا ہے اس کو پی رہا ہے وہاں پہ۔ نفیسہ کو کہتا ہے ویلکم انڈین بیوٹی، انڈیا کی لڑکی بہت خوبصورت ہے، یہ ہے اور وہ ہے، ٹوٹی پھوٹی اردو میں اس کے نا تعریفیں کر رہا ہے، اور اس کو نا ایک سرہائی سی میں جام ڈال کے دیتا ہے، کہتا ہے یہ لو جام پیو، اس کو پینے کے بعد تمہارے مساج میں نا پھرتی آ جائے گی۔ نفیسہ وہ پیتی ہے۔ نفیسہ ابھی گھر کو دیکھ ہی رہی ہے، گھر کی تعریف کرتی، نفیسہ دھڑم دے کے بستر پہ گرتی ہے۔ نفیسہ کو 3-4 گھنٹے بعد جسم بھارا بھارا ہو گیا آتا ہے، سر بھارا بھارا ہو جاتا ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو ادھر دیکھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہے۔ وہ بڑی مشکل سے ڈھونڈتی ہے ادھر کپڑے کہاں، کپڑے کہاں، اپنے جسم کو ہاتھ سے چھپاتی ہے، کپڑے ڈھونڈ رہی ہے وہاں پہ کپڑے کہیں نہیں ہے۔ سامنے الماری ہوتی ہے، جب الماری کی طرف دیکھتی ہے تو دوسری طرف جو انسان ہے شیخ ننگا پڑا ہوتا ہے۔ اب نفیسہ چادر لپیٹ کے جا ڈھونڈ رہی کپڑے کو۔ شیخ کہتا ہے کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ وہ کہتی میرے کپڑے کہاں ہیں اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا، تم یہ ہو تم وہ ہو۔ وہ کہتا ہے جو کام بے ہوشی میں ہوا ہے نا وہ بھی ہوش میں ہونا ہے، اور رکو ابھی کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے دوست احباب آنے والے ہیں۔ نفیسہ بہت چیختی ہے، بہت چلاتی، مجھے بچاؤ، شور مچاتی ہے۔ گھر میں کئی نوکر چاکر ہوتے ہیں لیکن سب کو نفیسہ کی آواز جاتی ہے، سب بہرے ہو جاتے ہیں، کوئی نفیسہ کو بچانے نہیں آتا۔ چند ہی منٹوں میں اس کے دوست احباب آ جاتے ہیں، وہ نفیسہ کو ساری رات نوچتے ہیں۔ نفیسہ بہت کوشش کرتی ہے بچنے کی، چیخنے کی، چلانے کی، لیکن اس کی چیخ کوئی سنتا نہیں، کوئی بچانے نہیں آتا۔ اسے اپنا شوہر بہت یاد آتا ہے، پر وہاں پہ شوہر نہیں پہنچ سکتا۔ اب اگر صبح ہوتی ہے، نفیسہ کو بری حالت میں چھوڑ جاتے ہیں وہاں پہ بیوٹی پارلر میں۔ نفیسہ اپنی مالکن سے بہت لڑتی ہے، میں تم پہ کیس کر دوں گی، میں پولیس میں جاؤں گی، میرا پاسپورٹ دو، میں انڈیا چلی جاؤں گی، میں یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی۔ وہ کہتی ہے دیکھو تم نے ایگریمنٹ سائن کیا میرا 3 سال کا، تم 3 سال سے پہلے یہاں سے چھوڑ گئی مجھ کو، تم کو اتنا جرمانہ دینا پڑے گا۔ دوسرا تم پولیس میں جائے گی نا، وہ پولیس اسٹیشن ہے جا، ہم بتائیں گے تم کو میں نے بھیجا تھا آؤٹ ڈور مساج کے لیے، تم نے وہاں پہ ٹھمکے شمکے دکھا کے ان کے ساتھ غلط کام کرنے کی حرکت کی ہے، وہ تمہارے خود گواہی دیں گے، تمہیں جیل میں ڈال دیں گے، تمہارا ساتھ یہ ہوگا، تمہارا ساتھ وہ ہوگا۔ نفیسہ ڈر گئی، جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ اب کرے تو کرے کیا؟ کچھ دن تو نفیسہ کو کچھ نہ بولا، کچھ دن بعد دوبارہ نفیسہ کے لیے آرڈر بک کیا 2 لڑکیوں کا، ان 2 لڑکیوں نے آؤٹ ڈور جانا ہے مساج کے لیے۔ نفیسہ کہتا میں تو نہیں جاؤں گی، بہت چیخی چلائی پر وہاں پہ چل نہیں رہا نفیسہ کی کوئی بات۔ نفیسہ کو بھیج دیا گیا۔ وہ انتہائی بدتمیز لوگ تھے، سگریٹ بھی لگاتے، اس کو مارتے پیٹتے بھی۔ نفیسہ پہلے غصے میں تھی، نفیسہ کے ہاتھ میں ٹرے آئی، نفیسہ نے ٹرے دے ماری، وہ ایک جو عربی شیخ کو جب لگی ہے نا تو اس کا سر کھل گیا۔ وہاں پہ پولیس آ گئی، پولیس نفیسہ کو لے گئی وہاں پہ۔ اب نفیسہ کو جو وہاں کی جو پولیس ہے نا وہ اردو سمجھ لیتی ہے کافی حد تک، بڑا سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ ابھی نفیسہ کو حوالات میں ڈالا نہیں، بینچ پہ بٹھایا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر میں نا ایک گورا آتا ہے، انگریز فیملی ہوتی ہے، ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ کمپلین لے کے آتے ہیں، تو وہاں پہ وہ بھی اور آگے بات چل رہی ہے تو وہ بھی بینچ پہ بیٹھ جاتا ہے، دیکھتا ہے لڑکی انڈین ہے، پریشان ہے، رو رہی ہے، وہ پوچھتا ہے کیا ہوا، نفیسہ کو انگلش آتی تھی، وہ ساری بات بتاتی ہے۔ گورا کہتا ہے میں تمہاری ویڈیو بنانا چاہتا ہوں، مجھے تم اپنا جو بھی کہنا ہے ویڈیو میں بتا دو۔ نفیسہ ہیلپ کے لیے گورنمنٹ کو کہتی ہے مجھے بچاؤ یہاں سے، اپنے شوہر سے کہتی ہے مجھے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو کہتی ہے، ویڈیو شوٹ ہوتی ہے، ویڈیو لے جاتا ہے بنا کے، گورا اپنی کمپلین لکھا دیتا ہے، نفیسہ کو پولیس ڈال دیتی ہے اندر کہ نفیسہ نے اس ٹرے ماری ہے، سر پھٹ گیا اس کا۔ اب وہ امبیسی میں جاتا ہے، انڈین امبیسی میں ان کو ویڈیو دیتا ہے اور سوشل میڈیا پہ ویڈیو ڈال دیتا ہے۔ انڈین امبیسی والے کافی کوشش کرتے ہیں نفیسہ کو چھڑانے کے لیے، اور تو ویڈیو جو سی وائرل ہو جاتی ہے، ویڈیو پہنچتی ہے انڈیا کی جگہ جگہ پہنچتی ہے، اس کا شوہر بھی دیکھتا ہے، ماں باپ بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن امبیسی کی مہربانی یہ ہے کہ وہ نفیسہ کی ہیلپ کرتی ہے، نفیسہ کا معافی تلافی کرا کے وہاں سے نفیسہ کو چھڑوا دیتی ہے، اور نفیسہ پہنچتی ہے ہندوستان۔ جب ہندوستان پہنچتی ہے تو وہاں پہ اس کا شوہر ایئرپورٹ پہ کھڑا ہے، شوہر نہ چاہتے ہوئے بھی ایئرپورٹ پہ لینے آیا تھا اپنی بیوی کو، اسے معلوم ہے میری بیوی کے ساتھ جو بھی ہوا ہے غلط ہوا ہے،
اس میں اس کی بیوی کی مرضی شامل نہیں ہے، پر کرے تو کیا کرے۔ نفیسہ نے نکلتے ایئرپورٹ پہ جب شوہر کو دیکھا، سامنے جا کے پاؤں پڑ گئی، اسے معافی مانگتی ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے، غلطی میری ہے، میں نے تم کو بھیجا تھا۔ اب دبئی بے شک کتنا بھی ایڈوانس کنٹری ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ایجنٹ ہوتے ہیں جو ایسی لڑکیوں کو ورگلا کے بھیج دیتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس۔ تو کوشش کریں، پہلے یہ پورا معاملہ دیکھ لیں۔ آپ وہاں پہ سائن کر رہے ہیں، سگنیچر کر رہے ہیں، پڑھ تو لیں پہلے لکھا کیا اس کے اوپر۔ یہ نفیسہ کی کہانی ہے، یہ سچا واقعہ ہے، انڈیا کا یہ شہر حیدرآباد ہے، وہاں کا کوئی واقعہ ہے۔ اس کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ، جمعہ مبارک۔